السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ اس ویڈیو میں آج ہم سیکھیں گے پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینسز اور سمپل پریزنٹ ٹینسز کہ پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کو بنانے کا طریقہ کیا ہے، اس کی ایگزامپلز، اس کا یوزیج، ایوری تھنگ ول بی ڈسکس ان دس ویڈیو۔ جیسے کہ میری پچھلی ویڈیو تھی دا بیسک انٹروڈکشن آف ٹینسز کے بارے میں، اب سے میں ایکسپلین کروں گی دا سب گروپس آف ٹینسز، یعنی کہ ہر مین ٹینس کے آگے چار سب گروپس ہیں۔ تو ان میں سے سب سے پہلا پریزنٹ انڈیفینٹ ہے، جو کہ پریزنٹ ٹینسز کا فرسٹ سب گروپ ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ لیٹس اسٹارٹ آور ویڈیو۔ So the present indefinite tense is also known as present simple tense۔ اس کی پہچان ہوتی ہے کہ فقرے کے آخر میں تا ہے، تی ہے، تے ہیں یا تا ہوں وغیرہ جیسے الفاظ آتے ہیں، یعنی اردو میں جس فقرے کے آخر میں، جس جملے کے آخر میں آئے گا تا ہے، تی ہے، تے ہیں وغیرہ جیسے الفاظ آئیں گے، تو ان کو انگلش میں کنورٹ کیسے کرنا ہے اس ویڈیو میں آپ کو یہ بتایا جائے گا۔ مثال کے طور پر look at these examples۔ احمد خط لکھتا ہے۔ دیکھیے اس جملے کے آخر میں آ رہا ہے تا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے پریزنٹ انڈیفینٹ اور پریزنٹ سمپل ٹینس۔ چلیں ایک اور ایگزامپل لیتے ہیں اسی کے بارے میں۔ وہ دیر سے سوتے ہیں، اس کے آخر میں بھی آ رہا ہے تے ہیں، تو یہ جملہ بھی پریزنٹ انڈیفینٹ کے زمرے میں ہی آئے گا۔ چلیے اب دیکھتے ہیں اس کے اسٹرکچرل فارمولا کی طرف۔ اسٹرکچرل فارمولا سے مراد یہ ہے کہ اس ٹینس کو بنانے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہوگی اور ان کی ترتیب کیا رکھی جائے گی۔ یہ اسٹرکچرل فارمولا ہے فار سنگولر سبجیکٹس، یعنی کہ جو سبجیکٹس ہمارے سنگولر ہوں گے، لائک ہی، شی، اٹ اور اینی سنگل نیم، یعنی کہ ہی، شی، اٹ کی جگہ پر اگر کسی بندے کا، بندی کا، کسی چیز کا یا جگہ کا نام آ جائے جو کہ سنگولر ہوں گے، تو ان کے لیے بھی ہم نے مندرجہ ذیل فارمولا ہی استعمال کرنا ہے۔ So first of all there is a formula for simple sentences، یعنی کہ جو simple sentence ہوں گے، subject plus first form of verb plus s or es then object، یعنی اس میں ہمیں چاہیے ہوں گے تین مین چیزیں، subject، verb and object۔ subject سب سے پہلے چاہیے ہوگا، بعد میں verb کے ساتھ آئے گا s اور es کا اضافہ، اور then آبجیکٹ۔ نیگیٹو سے مراد ایسے جملے ہیں جس میں کسی بات کی نیگیشن کی جائے، یعنی کہ ایک جملہ ہوگا احمد خط لکھتا ہے، تو دوسرا اگر اس کا نیگیٹو بنائیں یعنی کہ احمد خط نہیں لکھتا ہے، تو جو احمد خط لکھتا ہے یہ جملہ تھا، یہ تھا سمپل۔ اگر ہوگا احمد خط نہیں لکھتا ہے تو یہ ہوگا نیگیٹو۔ تو اس کے لیے ہمیں کون سا اسٹرکچرل فارمولا چاہیے ہوگا، وہ یہ ہے، subject plus does not plus first form of verb plus object then interrogative sentences۔ انٹیروگیٹیو مطلب سوالیہ جملہ کیسے بنانا ہے، اس کا طریقہ یہ ہے، اس میں کریں گے ہم کہ جو ڈس تھا وہ سٹارٹ میں آ جائے گا جملے کے، then subject plus first form of verb plus object۔ ان تینوں جملوں میں یہ نوٹس کریں جو ایس اور ایس کا اضافہ کیا تھا ہم نے، وہ صرف اور صرف سمپل سنٹینس کے لیے کیا تھا۔ جب ہم نے نیگیٹو اور انٹیروگیٹیو بنایا ہے تو وہ ایس اور ایس کا اضافہ جو تھا اس ڈس کی وجہ سے وہ ختم ہو جائے گا۔ Now there are some points to be remembered while making present indefinite tenses۔ Use es whose verb ended in o, x, ch, sh اور double s، یعنی کہ es کا اضافہ ان افعال کے ساتھ، ان ورب کے ساتھ کیا جائے گا جن کے آخر میں آئے گا o، x, ch، sh اور double s ہو۔ ان کے ترجمہ کرتے وقت واحد غائب یا کسی بھی نام کے ساتھ، ہی، شی، اٹ کے ساتھ عموماً es لگایا جاتا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ there are three parts of a sentence، یعنی کہ ایک جملے کے عام طور پر
تین حصے ہوتے ہیں. فرسٹ آف آل سبجیکٹ یعنی کہ فائل کام کرنے والا, دین ورب یعنی کہ فعل جو کام ہوتا ہے, اینڈ دین آبجیکٹ جو کہ مفعول ہوتا ہے جس پر کام کیا گیا ہو. یہ تینوں چیزیں لازمی ہوتی ہیں کسی بھی جملے کو بنانے کے لیے. آبجیکٹ کے بغیر جملہ ہو جائے گا لیکن ورب اور سبجیکٹ کے بغیر کم ہی ہوتا ہے. ورب کے بغیر تو بالکل بھی جملہ نہیں کمپلیٹ ہوتا. Now there are examples of present simple, negative and interrogative tenses. First of all, simple tense. علی اسکول جاتا ہے. علی goes to school. یہاں دیکھیں جو go تھی یہ فرسٹ فارم آف verb تھی اور اس کے آخر میں آ رہا تھا او, تو اس لیے یہاں پر کیا گیا ہے ای ایس کا اضافہ. تو یہ ہماری فرسٹ کنڈیشن جو ہمیں یاد رکھنی تھی یہ وہ پوری کر دی اس نے. دین علی اسکول نہیں جاتا ہے. علی ڈز ناٹ گو ٹو اسکول. کیا علی اسکول جاتا ہے؟ ڈز علی گو ٹو اسکول. اگر آپ نے وہ اسٹرکچرل فارمولا یاد کیا ہوگا تو ہمیں سبجیکٹ ورب اور آبجیکٹ کو ارینج کرنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی. لائک سنگولر سبجیکٹ دیر از اے فارمولا فار پلورل سبجیکٹس. پلورل سبجیکٹس میں کیا کیا چیزیں آئیں گی, کون کون سے سبجیکٹس آئیں گے؟ وی, دے, یو اور مور دین ون name. Also I is also included in plural subjects. Now the simple sentence formula is subject plus first form of verb plus object. Negative, subject plus do not plus first form of verb plus object. Interrogative, do plus subject plus first form of verb plus object, then put a question mark at the end of the interrogative sentence. Now look at these examples of plural subjects. ہم اسکول جاتے ہیں. We go to school. ہم اسکول نہیں جاتے ہیں. We do not go to school. کیا ہم اسکول جاتے ہیں؟ Do we go to school? پچھلی اگزامپل میں ہم نے کیا کیا تھا کہ علی ایک سبجیکٹ تھا جس کی وجہ سے گو کے ساتھ ای ایس کا اضافہ کیا تھا جو کہ ہم نے فارمولا میں سیکھا تھا. تو اس میں کیا ہوگا کہ پلورل سبجیکٹ ہیں وی, ہم زیادہ ہیں, تو اس لیے یہاں پہ گو کے ساتھ ایس اور ای ایس کا اضافہ نہیں آیا, اور اس کی نیگیٹو اور انٹروگیٹو بنانے کے لیے ہم نے ڈس کی جگہ پہ ڈو کا استعمال کیا ہے. Now there are some uses of present tenses, یعنی کہ ہم نے ان present simple tenses کو کن کن conditions میں استعمال کرنا ہے. The simple present tense is used, number one, to express a habitual action as, یعنی کہ جب ہم نے کسی بھی شخص کی یا چاہے اپنی ہی کوئی habitual مطلب عادت بیان کرنی ہے, عادتی عمل بیان کرنا ہے, تو اس کے لیے ہم نے present indefinite کا استعمال کرنا ہے. Like for example, she drinks milk every morning. I get up every day at 5 o'clock. ان دونوں جملوں میں ایک تو عادت بیان کی ہوئی ہے کسی نے اپنی دوسرے سنٹینس میں, اور فرسٹ سنٹینس میں کسی لڑکی کی عادت بیان کی ہے کہ وہ ہر صبح دودھ پیتی ہے. سیکنڈ جملے میں کیا ہے؟ I get up every day at 5 o'clock, کہ میں ہر صبح ہر روز 5 بجے اٹھ جاتا ہوں یا اٹھ جاتی ہوں. نمبر 2, to express general truth as, جب ہم نے کوئی ٹروتھ بیان کرنا ہو, یعنی کہ ایسی بات جس کی نیگیشن نہیں ہو سکتی. The sun rises in the east. Fortune favors the brave. دونوں اسٹیٹمنٹس جو ہیں وہ جنرل ٹروتھ کے متعلق ہیں, اس لیے یہ بھی پریزنٹ انڈیفینیٹ کے طور پر ہی اس کی ٹرانسلیشن کی جائے گی. دین تھرڈ, in exclamatory sentences beginning with here and there to express what is actually taking place in the present as, یعنی کہ ایسے exclamatory sentences وہ ہوتے ہیں جن میں ہم نے اپنی فیلنگز اور ایموشن کو بیان کرنا ہوتا ہے. تو جو شروع ہوں گے here اور there کے ساتھ تو اس کو بھی present indefinite کے طور پر ہی ٹرانسلیٹ کریں گے. Examples: here comes the bus. There she goes. Now, number 4, to express a future event that is a part of a fixed timetable or fixed
program. یعنی کہ پریزنٹ انڈیفینٹ کا استعمال تب بھی کیا جائے گا جب ہم نے کوئی فیوچر کا ایونٹ بیان کرنا ہے جو کہ فکس ٹائم ٹیبل پر ہو رہا ہوگا، تو ایسے جملوں کو بھی پریزنٹ انڈیفینٹ میں ہی شمار کیا جائے گا. فار ایگزامپل، the match starts at 9 o'clock. The train leaves at 5:20. Now, also note the other uses of simple present tenses. It is used to introduce quotations as present definite یا present simple tense کا استعمال ہم quotations کے introduction کے وقت بھی کر سکتے ہیں. As Keats says, a thing of beauty is a joy forever. یعنی کہ پتہ نہیں ہے کیٹس نے کب بات کہی ہے، مجھے یاد نہیں ہے ویسے کب کہی ہے، لیکن اس کو جب بھی ٹرانسلیٹ کریں گے، جب بھی اس کا ذکر کریں گے تو یہ پریزنٹ میں ہی ہوگا. 6. It is used instead of the simple future tenses in clauses of time and condition as I shall wait till you finish your lunch. If it rains, we shall get wet. Now, number 7 uses as a broadcast commentary on sporting events. The simple present tense is used instead of the present continuous to describe activities in progress. There is a stress on the succession of happening rather than on the duration. Number 8. The simple present tense is used instead of the present continuous as. اب یہ present continuous کے طور پر کس طرح استعمال ہوگا present definite؟ چلیے دیکھتے ہیں. The incorrect sentence. These grapes are tasting sour. The correct sentence is These grapes taste sour. یعنی کہ اگر ہم اس کا present continuous میں کریں گے ٹرانسلیشن، انگلش لکھیں گے present continuous میں، تو وہ ہمارا جملہ صحیح سینس نہیں دے گا. اگر present indefinite میں کریں گے تو صحیح ہوگا. Second example, incorrect. She is seeming sad. The correct one is She seems sad. So this was my little effort to make you understand the present indefinite tense or the present simple tense. Hope you understand this topic. If you like, then subscribe to my channel. Thanks for watching. Allah Hafiz.